10 رمضان ماشاءاللہ سے، اور پہلا عشرہ ہمارا جو ہے رحمتوں کا، اس کا آخری روزہ ہے، اور پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے۔ دل جو ہے وہ تھوڑا سا اداس ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور رمضان کا ایک عشرہ چلا بھی گیا، اور ہم لوگ شاید اس طرح عبادتیں کر ہی نہ پائے، شاید اس طرح اللہ کی رحمتیں وصول کر ہی نہ پائے، شاید اس طرح یہ حق ادا کر ہی نہ پائے جو کہ اس عشرے کا حق تھا۔ لیکن ابھی بھی 2 عشرے باقی ہیں، اور ہمارے پاس بہت وقت ہے عبادتوں کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا، اللہ سے عافیت طلب کرنے کا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اگلا عشرہ جو ہے ہم اس کو اس طرح گزاریں گے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ملکہ کی داستان کی، جو تھی ملکۃ العرب، جن کی دولت کے چرچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، جن کے بزنس اور تجارت کا نیٹ ورک پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھیں کہ عرب سے لے کے شام تک وہ بزنس ایسا تھا ان کا کہ اگر شام کے بازاروں میں ان کا مال نہیں اترتا تھا تو بازار نہیں کھلتے تھے۔ اتنی دولت، اتنا مال، ان کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے، لیکن وہ ساری دولت، وہ سارا مال انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، وفا کے لیے، اسلام کی راہ میں پیش کر دیا۔ آج 10واں رمضان ہماری امت کی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے وصال کا دن تھا۔ وہ تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سلام پیش کیا۔ وہ تھیں جو کہ عورتوں میں پہلی بار اسلام لانے والی خاتون تھی۔ وہ تھیں جنہوں نے پہلی بار کلمہ پڑھا۔ وہ خاتون کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ خاتون کہ جن کو سب سے پہلے جنت میں جانے کی بشارت ملی۔ وہ خاتون کہ جن کے شوہر نبیوں کے سردار، وہ خاتون کہ جن کی بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار، کہ جن کے داماد ولیوں کے سردار، جن کے نواسے نوجوانوں کے سردار۔ کیا خوبصورت ایک ہستی ہوں گی وہ، کیا خوبصورت ماں، کیا خوبصورت بیوی، ہر رشتہ خوبصورت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے چرچے انہوں نے سنے تو انہوں نے بذات خود شادی کا پیغام بھجوایا، جبکہ وہ عمر میں ان سے بڑی تھیں اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور 2 بیٹے بھی تھے ان کے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو حالت یہ تھی کہ جب تک وہ حیات رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں حیات رہیں وہ ان سے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ختیجہ اگر مجھ سے میری کھال بھی مانگے تو میں اتار کے دے دوں گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہترین عورت نہیں دی۔ وہ تھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو وہ پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں تو وہ کیا اس پہ پورے اتریں گے؟ تو انہوں نے ان کو دلاسا دیا، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خلق کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں سے، مسکینوں سے، غریبوں سے، لاچاروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سرخرو کریں گے۔ وہ تھی کہ جب ان کو جھوٹا کہا گیا تو انہوں نے اس کی سچ کی گواہی دی۔ وہ تھی کہ جب طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو اذیتیں دی گئیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، تمام دولت اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے لٹا دی۔ وہ جو کہ غار حرا میلوں پیدل چل کر جاتی تھی کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے، پھر واپس آتی تھیں، پھر غار حرا جاتی تھیں شام میں، پھر واپس آتی تھیں،
جو لوگ غار حرا جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل اور کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. جن کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے وہ پیدل جاتی تھی، پیدل آتی تھی. اور پھر نبوت کے 7ویں سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو شیب ابی طالب جیسی گھاٹی میں جہاں نہ روشنی تھی نہ کھانے پینے کا سامان تھا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بہت ہی تکلیف دہ وقت گزارا. وہ عیش و عشرت، وہ دولت سب اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تکلیفیں بھی اٹھائیں اور بہت علیل ہو گئیں. اور جب آسانی کا وقت آیا تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. انتقال سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہہ رہی تھی کہ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ایک نبی کی زوجہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے ختیجہ، تم دنیا میں بھی میری زوجہ ہو اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہوگی. یعنی کہ جنت میں بھی وہ ان کی زوجہ ہوں گی اور دنیا میں بھی وہ ان کی زوجہ تھی. ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی کافی باتیں کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا. اماں عائشہ سے روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے آرام کا وقت تھا اور ایک بوڑھی خاتون ان سے ملنے آئیں تو وہ اپنے حجرے سے نکل آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کو بہت وقت دیا. کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے. اور جب وہ چلی گئیں تو اداس ہو گئے. تو اماں عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھیں اور ان کے جانے کے بعد آپ اتنے اداس کیوں ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختیجہ کی سہیلی تھیں. جب ختیجہ ان سے ملتی تھی تو ان کو بہت وقت دیتی تھی، ان کے ساتھ بہت وقت گزارتی تھی، تو اس لیے میں نے ان کو بھی وقت دیا، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ وقت گزارا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ اداس کیوں تھے تو انہوں نے کہا کہ اداس میں اس لیے تھا کہ ان سے مل کر مجھے ختیجہ کی یاد آ گئی. یہ محبت، یہ وفا، یہ عزت، یہ احساس ان کے انتقال کے بعد بھی وہ ان کی دوستوں کو تحفے پہنچایا کرتے تھے. کوئی اچھا جانور کٹتا تھا تو اس کا گوشت بھجوایا کرتے تھے. یہ تھی وہ محبت، لازوال محبت. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، بیوی کی شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی، میاں کے مسائل ختم نہیں ہوتے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نمونہ بن کے دکھایا ہے کہ اگر ان کے آس پاس کے لوگوں کو ہم دیکھیں، ان کے رشتوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہماری طلب، ہماری تڑپ، ہماری پریشانیاں، ہماری بے چینیاں ختم ہو جائیں اور ایسا اطمینان زندگی میں اور ایسا صبر آ جائے، ایسا شکر آ جائے کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی حاجت ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کی سنت پہ عمل کریں. تو آج کا دن ہم منائیں گے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے. اس وقت جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہم بڑے مذہبی اسکالر ہیں، دانشور ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کو یہاں بلائے اور ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد زیدی صاحب. السلام علیکم. تشریف لائیے جی، تشریف لائیے. آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. جزاک اللہ. آج کا دن جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امت کی اماں حضرت ختیجہ الکبریٰ کے نام سے منسوب ہے. کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ ان کی زندگی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پورے عالم اسلام کو آج اس سوز و گداز سے بھرپور دن جو کہ جناب ختیجہ الکبریٰ کی رحلت کا دن ہے،
روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت کے وارث امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت خدیجہ کی شخصیت کا تعلق ہے، ان کی سیرت مبارکہ کا تعلق ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے صدر اسلام میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی جس انداز میں نصرت، اور وہ بھی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کر کے دکھائی، ایک فقید المثل شخصیت کی حامل جناب خدیجہ۔ اگر ان کی شخصیت کا احاطہ کیا جائے تو اس میں اتنے پہلو نظر آئیں گے کہ اگر اس پر مورخین لکھتے ہی چلے جائیں تو ان کے قلم عاجز آ جائیں گے، بے شک، اور روشنائی قلم کی ان کی جواب دے جائے گی، لیکن جناب خدیجہ کی شخصیت کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ ایسی ملٹیپل پرسنالٹی، اتنی ان کی ڈائنامک پرسنالٹی حضرت خدیجہ کی کہ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ جو اس زمانے کی بہت بڑی معروف شاعرہ بھی تھیں، ادیبہ بھی تھیں، یعنی وہ ان کی حیثیت ایک انٹلیکچوئل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب لوگ رسول خدا کا ساتھ دینے سے گریزاں تھے، اس وقت بھی حضرت خدیجہ نے رسول خدا کی شان میں جو شان رسالت میں قصیدے لکھے، سبحان وہ ان کے علمی ادب اور قداور علمی ادب کا بہترین شاہکار تھا۔ جب کوئی ساتھ دینے کا رسول خدا کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، رسول خدا کو جسمانی اذیتیں دی جاتی تھیں، رسول خدا کو ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں، اس وقت حضرت خدیجہ ہی تھیں جو کہ رسول خدا کی دلجوئی کرتی تھیں، ان کو مورل سپورٹ دیتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت رسول خدا کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا آنا، دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ حضرت خدیجہ ایک ایسی شخصیت جو بہت باہوش شخصیت، ان کی دیگر ادیان اور ان کی علوم پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے ساتھ ان کی اکثر مشاورت ہوتی رہتی تھی، اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عرب اسکالر بھی تھے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے خواب کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو اس خواب کی روشنی میں حضرت ورقہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی شادی عرب کی ایک ایسی شخصیت سے ہوگی کہ جس کے متعلق سابقہ آسمانی کتب میں بھی حوالہ ملتا ہے، اور وہ آپ کے شوہر ہوں گے، اور آپ ان کے ساتھ مل کر ان کے دین کی بہترین نصرت کریں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جناب خدیجہ رسول خدا کی زندگی میں آئیں اور ازدواج ہوا، تو ان کا جو عقد ہوا نکاح، جو کہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، کیا کمال وہ عقد تھا کہ اس میں حضرت ابو طالب نے رسول خدا کی شان بیان کی، اس انداز سے شان بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے پاس، میرے بھتیجے کے پاس اگرچہ دنیا کا مال نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کے فضائل و کمالات اتنے ہیں کہ پوری دنیا اس فضائل و کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہی حضرت خدیجہ کے بھی جملے تھے کہ حضرت خدیجہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ دنیا کا مال و متال کیا چیز ہے، کیونکہ جیسے آپ نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ ان کا ایک وسیع تجارت کا نیٹ ورک تھا۔ اس زمانے کی وہ خاتون تھیں جنہوں نے اس زمانے کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر اپنے سرمایہ کو بہترین انداز میں انویسٹ کیا، اور ان کی جو تجارتی جو ان کا سرکل ہے وہ اتنی دور تھا کہ عرب سے لے کر شام تک ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ 80,000 تو اونٹ تھے جو کہ ان کے اس نیٹ ورک کے ساتھ چلا کرتے تھے، 4,000 غلام اور کنیزیں تھیں جو کہ ان کے ساتھ مامور تھے۔ تو آپ سوچیں یہ کتنا وسیع نیٹ ورک تھا جس کو جناب خدیجہ لے کر چل رہی تھیں، اور ان کی تجارت کے شعبے پوری دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک تجارتی سفر کیا، اب حضرت خدیجہ کیونکہ ان کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے معلومات نہیں رسول خدا کے متعلق، تو اس نے مختلف چیزیں بتائیں۔ ایک تو اس نے یہ بتایا کہ راستے میں جب بھی میں دیکھتا تھا کہ سورج کی کرنیں ہوتی تھیں تو رسول خدا پر وہ سورج کی کرنیں جو تھیں سایہ کر لیتی تھیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے رسول خدا نے قیام کیا، تو وہاں پہ ایک عیسائی راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی قیام نہیں کر سکا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کا کوئی پیغمبر ہوگا، تو یہ یقیناً پیغمبر خدا ہیں۔ پھر رسول خدا نے اس دوران جو اصول تجارت جس طریقے سے ایمانداری سے دیانتداری سے رسول خدا نے یہ تمام تجارت کے مرحلے کو مکمل کیا، وہ تمام حال احوال جناب خدیجہ تک پہنچا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ زندگی کے سفر میں شریک حیات بنی۔ اور پھر جب وہ زندگی کا سفر شروع ہوا رسول خدا کے ساتھ، تو اب پورا سرزمین عرب ان کے مخالف ہو گئی۔ قریش کی عورتیں، انہوں نے کہا کہ تم نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے کہ جس کے پاس دنیا کا کچھ بھی مال و متال نہیں ہے،
مگر حضرت خدیجہ کہتی تھیں کہ دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے میں اگر ان کے سامنے رکھ دوں تو بھی رسول خدا کے فضائل و کمالات ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر کیا سکتا. بات. انہوں نے کہا کہ میں اپنا سب کچھ مال و متاع ان پر نچھاور کر دوں گی، مال و دولت، اور انہوں نے کر کے دکھایا. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے مال و ثروت کا ذکر ہوتا ہے کہ دین اسلام کے لیے وہ استعمال ہوا. کہاں کہاں استعمال ہوا؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس میں یہ ہیں کہ غربا، مساکین، پھر وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ جمع کرنے پہ مامور ہیں ان پر خرچ کی جائے، مسافر جو کہ راستے میں مقروض ہو جائیں ان پر خرچ کیا جائے، اس طریقے سے اور محتاجوں پر خرچ کیا جائے. 8 مصارف پہ جناب خدیجہ کا مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا کہ وہ لوگ جو کہ مقروض ہو جاتے تھے یا سفر میں بالکل بدحال ہو جاتے تھے، تنگ دست ہو جاتے تھے، ان کا مال جناب خدیجہ کے ذریعے استعمال ہوتا تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب شعب ابی طالب میں جو 4 سال کا عرصہ تھا اس دوران بھی جناب خدیجہ کا مال، ان کی مال و دولت اس تمام عرصے کے دوران میں استعمال ہوتی رہی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک تو دولت و ثروت سے متعلق جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب خدیجہ ایک بھرپور قوت فیصلہ کی مالک خاتون تھی. ان کی ڈٹرمنیشن، ان کا عزم، ان کا حوصلہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب وہ پہلے تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی تھیں، اور جب کوئی فیصلہ کر لیتی تھیں تو پھر اس فیصلے کو اس کے انجام تک پہنچاتی تھیں. یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. اور رسول خدا کے ساتھ جو چلی ہیں کون کون سے نامساعد حالات ہیں جو کہ انہوں نے برداشت نہیں کیے. قریش کی خواتین نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت قریش کی خواتین، اس وقت کا دستور تھا کہ ولادت کے موقع پر وہ مدد کے لیے آیا کرتی تھی، انہوں نے انکار کر دیا. لیکن یہ اللہ کا انتظام تھا کہ 4 برگزیدہ خواتین کو اللہ کے حکم سے ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، اور پھر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ وہ دن آتا ہے کہ جو کہ آج کا دن ہم 2026 میں اس دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ 10 رمضان بعثت رسول کے 10 برس کے بعد آج کا دن جب آیا کہ جب حضرت خدیجہ اپنے سفر آخرت پر اس دنیا سے گئی ہیں. رسول خدا فرماتے تھے جناب خدیجہ سے، یہ آخری جملے تھے رسول خدا کے حضرت خدیجہ کو، کہ آپ نے میرے ساتھ اتنے مصائب اٹھائے ہیں، میرا دل دکھا جاتا ہے. تو اس وقت جناب خدیجہ کہتی تھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر میری روح بھی آپ کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان ہو جاتی تو بھی کم تھا. سبحان اللہ، کیا بات. اس طریقے سے جناب خدیجہ نے ان کا ایک ایک جملہ نپا تلا جچا تلا ہوتا تھا کہ وہ جس طریقے سے شخصیات کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں، وفود کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں، ان کے کمیونیکیشن سکل بہت اسٹرانگ تھے. پھر قوت صبر. آج کل کے دور میں یہ ہر شخص کے لیے، صرف یہی نہیں کہ خواتین بلکہ مردوں کے لیے بھی بہت اہم ہے. قربانی کا جذبہ، قربانی کا جذبہ. آج کل ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے مشکلات پریشانیوں پر ہم کتنے آزودہ ہو جاتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم کہنے لگتے ہیں کہ بس ہم پر تو اتنی مصیبت. آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کل کے دور میں بھی وہ مرد حضرات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ خواتین کے کام کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ مثال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے کہ وہ اتنی بڑی بزنس مین تھیں اور تجارت کرتی تھیں، کپڑے کی تجارت کرتی تھیں. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں عورتیں کام نہیں کر سکتی، ان کو تو یہ مثالیں دیکھنی چاہیے. اور ایک اور چیز اگر میں کہوں کہ ایک اور بھی بڑی مثال قائم کی کہ خود پیغام بھجوایا شادی کا اپنی دوست کے ذریعے. مطلب یہ بھی ایک مثال ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ تو بہت برا سمجھنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو خاتون ہی صحیح نہیں ہے. یقیناً انہوں نے دیکھیں زمانے کے رسوم و رواج کے برعکس، یہ جتنے قدیم رسوم تھے اس کے برعکس. اور پھر یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے جو دولت نچھاور کی رسول خدا پہ، یوں سمجھیے کہ اگر ہم اس کو سمبولیکلی سمجھیں تو انہوں نے دنیا کی مادیت پرستی کو رسول خدا کے سامنے انہوں نے نچھاور کیا. انہوں نے کہا دنیا کی مادیت پرستی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رسول خدا کے فضائل و کمالات جب ان کو تانے دیے جاتے تھے تو وہ یہی کہتی تھیں کہ اس شخصیت میں وہ کمالات ہیں جو اس پورے عرض پر کسی کے پاس نہیں ہے. ان کا مشاہدہ کیا کرتی تھی. اور دیکھیے کہ رسول خدا کے ساتھ ہر سفر میں، ہر موقع پہ حضرت خدیجہ اپنی رحلت تک، یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو رسول خدا نے پورا 1 سال غم جناب خدیجہ کا منگایا. اس غم کا سال بھی کہتے ہیں نا، خانہ نشین ہو گئے. رسول خدا اپنے گھر میں رہتے تھے اور جب بھی جناب خدیجہ کا ذکر آتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. بالکل بالکل. اچھا، آپ کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سن رکھا ہے کہ آپ کافی
روحانی شخصیت کے مالک ہیں، دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو کیسے کب آپ کو احساس ہوا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ؟ یہ در اہل بیت علیہ السلام کی ایک عطا ہے اور سرزمین کربلا سے ایک یوں سمجھیں کہ حاصل شدہ ایک عطیہ ہے. اور اس دعا سے وابستگی سرزمین کربلا پر حاصل ہوئی، اور الحمدللہ لوگ اپنے نہ صرف بیماریوں بلکہ ہر طرح کے مسائل کے سلسلے میں دعا کے لیے رجوع کرتے ہیں. اور اہل بیت کے توسل سے، بالخصوص امام مہدی آخر الزمان امام زمانہ علیہ السلام کے توسل سے دعا کا فریضہ انجام ہوتا ہے. اور یہ ہنسیوں کا بڑا کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا اور امام زمانہ علیہ السلام کا کہ خداوند عالم ان دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور لوگوں کی بہت سی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو بس اس پر شکر خداوندی ہے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. بڑا اچھا آپ نے روشنی ڈالی ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی پر. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.